اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے میرے سے سوال پوچھا کہ وہ صدقہ دے رہے ہیں، روز کا دے رہے ہیں، روز کے 10 روپے 20 روپے کسی نہ کسی غریب کو جتنا ان سے توفیق ہو سکے وہ روز کا دیتے ہیں، لیکن اس صدقے کا ان کی زندگی پہ کوئی خاص فرق نہیں آتا، ان کی مشکلات ویسی کی ویسی رہتی ہیں، ان کی مشکلات میں کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، صدقہ مال کا یا جان کا اپنا دینے کا ایک علیحدہ طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی اس میں 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو ہے کہ آپ صدقے میں پیسے دیں، دوسرا طریقہ ہے کہ صدقے میں آپ گوشت دیں، اور تیسرا طریقہ ہے کہ صدقے میں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جان کی قربانی دیں، جو سب سے بڑا طریقہ مانا جاتا ہے۔ پہلے طریقہ کار میں اگر آپ نے پیسوں کا صدقہ دینا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل صدقے کی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ صدقے کی نیت کے ساتھ پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، لیکن جو نیت ہے، جو واسطہ ہے، وہ صدقے کا رکھیں۔ وہ نفل پڑھنے کے بعد آپ حسب توفیق پیسے اپنے سر کے اوپر سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وار لیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ جب بھی آپ کو کوئی غریب ضرورت مند ملے وہ پیسے آپ اس کو دے دیں۔ صدقے کے دوسرے طریقے میں آپ نے 5 چھٹانگ گوشت لینا ہے۔ بہتر تو ہے کہ وہ چکن کا ہو جائے یا کسی بھی جانور کا ہو سکتا ہے، چکن کا آسانی سے مل سکتا ہے، اس وجہ سے چکن کا ہونا بہتر ہے۔ اس 5 چھٹانگ گوشت میں اس جانور کے 7 حصے مکمل کرنے ہیں۔ پنجابی میں اس کو 7 انج کہتے ہیں۔ تو 5 چھٹانگ گوشت جس میں اس کے جسم کے 7 حصے مکمل ہوں، وہ لے کے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے سر کے اوپر سے 7 دفعہ وار لیں، اور اس کے بعد وہ اس کو کسی ویران جگہ پہ جس پہ کسی کا گزر نہ ہوتا ہو پھینک دیں۔ اب کئی لوگ میرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم وہ گوشت پھینکتے کیوں ہیں؟ ہم وہ کسی غریب کو کھانے کے لیے کیوں نہیں دے دیتے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا گوشت جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ جب آپ صدقے کی نیت کے ساتھ پھینکتے ہیں تو وہ مسلم جنات کے لیے ہدیہ ہوتا ہے۔ وہ جو گوشت جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسلامی طریقے سے اس جانور کو ذبح کیا گیا ہو، یہ شرط ہے۔ جب وہ آپ صدقے کی نیت کے ساتھ پھینکتے ہیں تو وہ مسلم جنات کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلم جنات کو ہدیہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقہ کار میں جو گوشت پھینکا جاتا ہے وہ مسلم جنات کو ہدیہ ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں گوشت پھینکنے کے طریقہ کار میں نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف پیسوں کے لیے ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور بڑے طریقہ کار کی طرف، جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جان کی قربانی دینے کا ہے۔ اس کے لیے آپ مرغی، بکری، بھینس، گائے، جو آپ کو توفیق ہو سکے وہ جانور لے کے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر کے، بہتر تو ہے کہ اس کو خود ذبح کریں۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو اپنے سامنے اس کو ذبح کروا کے اس کا گوشت کسی غریب کو کھانے کے لیے دے دیں۔ یہ صدقے کا سب سے بڑا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان تینوں میں سے کسی بھی ایک طریقہ کار سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی ہوئی موت جو ہے وہ بھی صدقے سے پلٹ جاتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو۔ تو بہتر ہے کہ صدقہ درست طریقہ کار سے درست طریقے سے دیں تاکہ اس کے اثرات حاصل ہو سکیں۔ ویسے جو 10-20 روپے
علیحدہ سے راہ چلتے کسی غریب کی امداد کی جاتی ہے، وہ خیرات ہوتی ہے، وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ صدقہ وہی ہے جو درست طریقہ کار سے، جن 3 طریقہ کار کا میں نے آپ کو بتایا ہے، ان طریقہ کار سے دیا جائے، ان طریقہ کار سے کسی بھی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔